الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانہ وانصارہ عدد كل ذرة الف الف مرة من یومنا هذا الى یوم الدین۔ عمار ناصر کے بارے میں مفتی محمد طاہر مکی، مرکزی جنرل سیکریٹری تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان، رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، آپ حضرات سے کچھ گفتگو شیئر کروں گا اور عمار ناصر سے کچھ باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے سندھی زبان میں ایک کہاوت ہے جس کو میں مختصر اور ایسے الفاظ میں کہوں گا کہ وہ عمار خود سمجھ جائے گا کہ بیٹا عمار، خسیے کتنے بھی بڑے ہوں زکر کے نیچے رہتے ہیں۔ تمہارے باپ میرے استاد محترم مولانا شیخ الحدیث حضرت زاہد الراشدی صاحب عالم ہیں، تمہارے دادا مولانا سرفراز خان صفدر، تمہارے چچا مولانا سواتی صاحب اور اتنے بڑے بڑے جید علماء اکرام تمہارے خاندان میں۔ لیکن چلو اس بات کو بھی رہنے دو، کیونکہ نوح کا بیٹا کافر اور ابراہیم کا باپ، ابراہیم نبی، خود نبی اور باپ تو، اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، ان کے چچا کا کیا ہوا؟ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل ہے ایمان۔ تم اپنے ایمان کی خیر کرو اور بزرگوں سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ خسیے کتنے بھی بڑے ہوں رہتے ذکر کے نیچے ہیں۔ تم خسیے ہو، بچے ہو، تمہاری شکل و شباہت ہی دیکھو، تم اسلامی معاملات میں ہمیشہ قادیانیوں کی ورک کرتے ہو اور قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، ہر کسی موڑ پر قادیانیوں کی حمایت کرتے ہو۔ میری نظر میں تو قادیانیوں کے جو بھی حامی سب حرامی ہیں، اس حساب سے تم حرامی ہو۔ قادیانیوں کی حمایت کر کے اور کسی بھی موڑ پر کسی بھی طریقے سے حمایت کر کے، جو بھی قادیانیوں کی حمایت کرے گا، ایون میرا بھائی، میرا باپ، میرا دادا، میرا رشتہ دار، میں کوئی بھی قادیانیوں کا حامی ہے، حرامی ہے۔ تم نے قربانی کے مسئلے میں قادیانیوں کی حمایت کی ہے، تم حرامی ہو، کھلے عام، ہم دبے الفاظ میں نہیں کہتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ تم سے بڑھ کر علماء اکرام ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تم مولانا اللہ وسائے صاحب کی جوتیوں کے خاک کے ذرے برابر نہیں ہو۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، شہید اسلام، شہید ختم نبوت کے تم پیشاب کی جھاگ کے برابر نہیں ہو۔ میرے مفکر ختم نبوت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندھری مدظ اللہ العالی کے تم قدموں کی خاک پر جو گندا کیڑا کوئی بیٹھ گیا ہو اور وہ مر گیا ہو، اس میں جو بو پیدا ہو رہی ہو، تم اس کے برابر نہیں ہو، اور تم آ گئے ہو دین اسلام کی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ غلط ہے بیٹا، بات کو سمجھو، اپنے آپ کو تولو، پہلے اپنے آپ کو تولو۔ علم نہیں، علم شیطان کے پاس بہت تھا، شیطان کیسے گمراہ ہوا؟ رب کا کہنا نہیں مانا، اور تم رب کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنے اظہار خیال کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت کے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ من ارتد فقتلوا من سب نبیکم فقتلوا۔ اب تم استنجا کرنا آئے نہیں اور تم بیٹھ گئے حدیث پہ چھان بین کرنے کے لیے کہ بھائی یہ ضعیف اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ اس طریقے پر اور اس کا راوی سے اور اس کا راوی سے۔ تمہارا باپ شیخ الحدیث ہے، تم خاموشی سے اس کے قدموں میں پوچھو کہ ابا یہ حدیث کیسی ہے، بس۔ تمہارے دادا جان شیخ الحدیث تھے اور تمہارا خاندان مسلمان ہے، اس سے تم پوچھ سکتے ہو کہ یہ حدیث کس طریقے پر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخ نبی کو بیت اللہ کے اندر قتل کروایا یا نہیں کروایا؟ اور پھر جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا نظریہ رہا، اور مسلمہ کذاب کے طرف سے جو حضور علیہ السلام کو پیغام لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نظریہ کا ہے کہ وہی جو مسلمہ کذاب کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ان کا پیغام لانے والوں کا اس کو کہتے ہیں پیغام لانے والے، اگر ان کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ تو پھر وہ ایک صحابی کی حکومت میں جا کر وہ قتل ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ اس سے بڑھ کر ہو تم، گمراہ ہو تم، 100% گمراہ ہو تم، تمام علماء امت تمہیں گمراہ۔ اور سب سے بڑی تمہارے گمراہی کی نشانی یہ کہ ایک مرتد جاوید غامدی کے تم شاگرد ہو، لیکن شاگردگی بھی چھوڑو،
شاگرد تو مرزا غلام محمد قادیانی بھی مسلمان کا تھا، کیا کیا اس نے؟ تو اس پر بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی تم سے گفتگو کر رہا ہوں یہ سمجھ کر نہیں کہ میں علامہ احمد میاں حمادی کا بیٹا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ گمراہ تو تم ہو چکے۔ شیخ الحدیث میرے استاد محترم حضرت زاہد الراشدی صاحب کہ تم نے ساری نیکیاں پر پانی پھیر دیا، اور تم اپنے والد زیادہ جان حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی ساری نیکیوں پر تم نے پانی پھیر دیا، اور پوری امت کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے، لیکن امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تم نے جو یہ کہا کہ قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر قربانی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو میرے بیٹا بات یہ ہے کہ شاعر اسلام، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ شاعر اسلام استعمال کرنے کی قادیانیوں کو اجازت نہیں۔ اب وہ شاعر اسلام کہاں استعمال کریں، کہاں نہ کریں، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ اس سے تو کل تمہارا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہم جو سمجھیں وہ یہی، ورنہ تم وضاحت دو اس بات کی کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر قربانی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو کل تم یہ کہو گے کہ قادیانیوں کو چار دیواری کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور جاہل انسان نماز ہے کس چیز کی شعار؟ عیسائی نماز پڑھتے ہیں، یہودی نماز پڑھتے ہیں، سکھ نماز پڑھتے ہیں، ہندو نماز پڑھتے ہیں، کولی نماز پڑھتے ہیں، بھیل نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز مسلمان کی شان ہے، نماز مسلمان کا پہچان ہے، اور مسلمان کا شاعر ہے، اسلام کا شاعر ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ کہے گا، پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، وہ روڈ پر پڑھے، وہ گھر کے اندر پڑھے، چار دیوار کے اندر۔ چار دیواری کے اندر تم مجھے بتاؤ کہ کس ہندو نے نماز پڑھی ہے؟ جاہل انسان۔ کس ہندو نے مندر میں بتوں کے آگے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اپنے طریقے پر جو عبادت کرتے رہیں، ان سے ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ہندو اگر نماز پڑھے گا تو پکڑا جائے گا، اور کبھی نہیں پڑھے گا، ہمیں یقین ہے۔ ہندو قادیانیوں سے اچھے ہیں، تمہیں قادیانیوں سے پتہ نہیں کیا ہمدردی ہے، کیا رشتہ داری ہے تمہاری قادیانیوں کے ساتھ۔ میرے بیٹا اپنے آپ کو علماء کی لائن سے نکالو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں جہاں برباد۔ یہ تو ہو گیا برباد، تمہارا جہان اگلا بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ جہاں تو تمہارا اس طریقے پر برباد ہو گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہودی کس طریقے پر مانگ نکالتے ہیں، الٹی مانگ نکالتے ہیں، ٹوپی تک نہیں پہنتے، تمہاری شکل و شباہت تو وہ ہے، ٹوپی تک نہیں پہنتے، الٹی مانگ نکالی ہوئی تمہاری تصویریں ہیں، یہودیوں کی شکل و شباہت تو تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ یہ تو جہان تمہارا برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن نہ تم یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ، توبہ استغفار کرو اس بات پر۔ اور جب بھی تم نے اور تمہارے استاد مرتد جاوید غامدی نے بات کی ہے، قادیانیوں کے حق میں بات کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات تم کیوں نہیں کرتے؟ قادیانیوں کو دعوت اسلام کی نیت سے ہی تم یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی 9 10 11 کو چھوڑ دو، اپنا 10 11 12 ذی الحجہ کو چھوڑ دو، 15 16 17 18 کو جا کے ذبح کریں، ڈھگے ذبح کریں روڈوں پر، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا شاعر ہے، شریعت نے حکم دیا قربانی کا، ان دنوں کے اندر قربانی چھپ کر کریں گے تب بھی مجرم ہے، سر عام کریں گے تب بھی مجرم ہے، تم نہ کرو اس کو۔ تم ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تم اسلام پر طنز کرتے ہو، مسلمانوں پر طنز کرتے ہو، تمہارے دادا کی چلائی ہوئی تحریک پر طنز کرتے ہو، تم اپنا بیج خراب کر رہے ہو، اپنے تم نطفے کو مشکوک بنا رہے ہو۔ کس لین کے ہو تم؟ اس مسئلے پر مسلمان بہت حساس ہیں، باقی مسائل بھی ہمیں پتہ ہے غامدی اور تمہارے جو نظریات ہیں، لیکن قادیانیوں کے بارے میں یہ ریڈ لائن ہے، اس کو یوں سمجھیں، ریڈ لائن بولتے ہیں، ریڈ لائن یا ریڈ کراس، اگر اس کو کراس کیا تو مسلمانوں سے تمام علماء کرام اپیل کریں گے تمہارے بائیکاٹ کی۔ اس وقت میں اپنے استاد محترم زاہد الراشدی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ استاد محترم ابو عمار کہلوانا چھوڑ دیں، آپ کے دوسرے صاحبزادے ہوں گے نا جو غیر مرتد ہیں، ان کا نام آپ اپنے اوپر رکھیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ نے ہمیں مناظرہ سکھایا ہے قادیانیوں کے خلاف، میں چناب نگر میں آپ کے پاس پڑھا ہوں، ایسے گمراہ بچوں کو دور کر دیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے بچے کے لیے کچھ خاموش، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے گمراہ بچے کو 2 لفظ کہیں، یا ادھر آ جا علماء کی سائٹ، اور یا پھر جدا آگ، کوئی راستہ نہیں ہے تیرے لیے۔ اور اب تک مجھے افسوس ہے استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب کا کہ اس نے اب تک
شریعہ اکیڈمی اس کے حوالے گمراہ شخص کے حوالے کر رکھی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان یہ گمراہ کر چکا ہے، کتنے لوگوں کو کافر اور مرتد بنا چکا ہوگا یہ۔ اس لیے ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں، ناصر خان ملعون یہ گمراہ ہے، قادیانیوں کا ایجنٹ کھلے عام طور پر اگر اس کو کہا جائے تو بھی ناجائز تو کیا بالکل جائز ہوگا، بالکل جائز ہوگا۔ قادیانیوں کی ایجنٹی کرتے ہیں یہ اور جاوید غامدی دونوں قادیانیوں کی ایجنٹی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ اس لائن پر آئیں گے کہ یہ یوں کہیں گے کہ کیوں آخر تم نے قادیانی کو کافر قرار دلوایا؟ وہ مانتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی، مانتے رہے، تمہیں کیا ہے، تم محمد کو نبی مانتے رہو۔ یہ الفاظ اگر نہ کہے نا عمار ناصر اور جاوید غامدی، مجھے کہنا میں بیٹھا ہوں یہاں پر، یہی الفاظ کہیں گے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، عمار ناصر اور جاوید غامدی یہ الفاظ کہیں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مانتے رہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم محمد کو نبی مانتے ہو، مانتے رہو، جو گستاخیاں کی ہیں اللہ ان کو دیکھے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، تم پوری شریعت کے منکر ہو چکے ہو۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم استاد محترم زاہد الراشدی صاحب سے فوری طور پر اس سے عاق کریں، یا اس کو کہیں کہ اپنی اس قادیانی حمایت کو ترک کر دے، قادیانی سے برات کا اعلان کرے، اور ایسے خفیہ برات نہیں کہ نہیں وہ بھی مظلوم کائے کے ہیں، جو اسلام کی چیز کو اپنائے گا، چھپ کر اپنائے گا تب بھی مجرم ہے، کھلے عام اپنائے گا تب بھی مجرم ہے۔ قادیانی چار دیواری کے اندر نماز بھی ہم انہیں نہیں پڑھنے دیں گے، بھلے تالے لگا کر پڑھیں، کوئی بھی انہیں وہاں نہ دیکھے، اندھیرے میں پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں گے، ہم ان پر FIR کٹوائیں گے قانونی طور پر۔ تو قربانی تو بہت بڑی چیز، اور وہ 4 دیواری کے اندر کس طریقے پر وہ کر سکتے ہیں، ہم FIR کٹوائیں گے ان کے اوپر۔ یہ قادیانی جو اب تک پنپ رہے ہیں اور اب تک جو پھول پھل رہے ہیں، یہ صرف عمار ناصر کی چھتری کے نیچے اور عمار ناصر کی چھتری کے اوپر ہے استاد محترم مولانا زاہد الراشدی کی چھتری۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب اپنی چھتری ہٹا دیں اور پھر عمار ناصر کی چھتری خود گرے گی، اور جب عمار ناصر کی چھتری گری تو قادیانیوں کا بیچ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ قادیانیوں کو پھلا رہے ہیں، پال رہے ہیں عمار ناصر اور جاوید غامدی۔ اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور بالکل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت استاد محترم حضرت مولانا علامہ اللہ وسایہ صاحب کی کھل کر حمایت کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں بہت باریک لکھے ہیں، با ادب لکھے ہیں، وہ کھل کر ان کو کہنا چاہیے تھا، ہمارے مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب کی طرح کھل کر کہنا چاہیے تھا، 2 گالیاں دینی چاہیے تھی عمار ناصر کو کہ یہ کس لائن پر جا رہا ہے۔ اس میں کوئی عصبیت نہیں ہے، کوئی سندھی مہاجر پنجابی نہیں، میرا باپ بھی قادیانیوں کی حمایت کرے گا، حرامی، میرا بیٹا قادیانیوں کی حمایت کرے گا، وہ بھی حرامی۔ عمار ناصر تو اور جاوید غامدی قادیانیوں کے حامی ہو، سب سے بڑے حرامی ہو، قادیانیوں کا جو حامی ہے وہ سب سے بڑا حرامی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔